اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الحمد رشدی وعدنی من شر نفسی۔ ہم لوگ الحمدللہ سورہ الانعام کی آیات سے گزر رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے ہم نے شروع کرنا ہے، بٹ 66 کی ہم لوگ میسج دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے چلنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 66 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے جو ہے جھٹلا دیا، آپ کو بھی جو اللہ کا قرآن ہوا نازل ہوا ہے اس کو بھی جھٹلا دیا، لیکن آپ اس بات کی تسلی رکھیں، تشفی رکھیں کہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، جو لوگوں کے لیے وقت معین کر دیا گیا ہے اس وقت کے مطابق، اس مقررہ وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا۔ اب پھر آگے جو آیت نمبر 66 جہاں سے ہم نے کرنا ہے، شروع کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم ایک چیز یاد رکھیں کہ ہوتا کیا ہے جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں نا، تو اس کے کچھ چند ایک رسپانسز ہوتے ہیں۔ کچھ رسپانس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، کچھ رسپانسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کارنر کیا جاتا ہے، آپ سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے، آرگیو کیا جاتا ہے، اور کچھ رسپانسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ جو مذاق اڑانے والا معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے بہت جو ہے نا ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دین والے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کی پرسنالٹی کا مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ اس دین والے نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، آپ کے پاس اس پیغام کا یا اس میسج جو دلیل دی گئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس پہ پھر مذاق اڑانا شروع کرتا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں جانتے ہیں، اب وہ ایک مثل کے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور ہمیں تمہارا پتہ ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی پتہ ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے، دوسرا مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے؟ دوسرا مذاق ایسے ہوتا ہے کہ جو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے مین میخ جو ہے نا نکالنا بندہ شروع کر دے۔ تو اب یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگے سے مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آیات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، معاملات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 68 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اس آیت کا مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے کہ کم از کم ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ جب آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ وہاں سے پیچھے ہو جائیں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ آپ یاد رکھیں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہر دین کا کام کرنے والے کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے کہتے ہیں نا لیول پر جو ہے نا اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دین کا کام کر رہا ہو۔ اگر کوئی دین کا کام کر ہی نہیں رہا تو پھر تو معاملہ ہی مختلف ہے، لیکن جو بھی دین کا کام کرے گا، اللہ کا پیغام پہنچائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے گا، لوگوں کو بتائے گا صحیح اور غلط کیا ہے دین کے مطابق، اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہاں ایک اور چیز ہم دوبارہ اس کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفار مکہ تھے اور جو باقی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان سے جھگڑا کیا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے نا تو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اپنا کام کرتے رہو۔ دیکھیں جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے نا، عبادات پہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، وہ لوگ عمرے بھی کرتے تھے، وہ لوگ زکاتیں بھی دیتے تھے، اگر زکات نہیں دیتے تھے تو چیریٹی ان کے پاس کسی نہ کسی طور پر موجود ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، رسول اللہ بھی نہیں بنے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی۔ ان کو وہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے، سب کچھ ہوتا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بنے، اب یہاں سے ان کے ساتھ پرابلم شروع ہوگی۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری آیات نہیں ہے، یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ اس اللہ کا میسج ہے جس نے مجھے منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی کل کی کل زندگی اللہ کے دین کے تابع کر دو۔ اب کل کی کل زندگی اللہ کے دین کے تابع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک شخص جو دنیاوی مفادات پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جنرلی اس کو حلال حرام کا پرابلم نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل نکال لیتا ہے دین کے، یعنی اپنی دنیا کو دین کے مطابق کرنے کے لیے جنرلی کوئی نہ کوئی دلیل اپنے لیے نکال لیتا ہے۔ مثلا کوئی چیز حرام ہوگی تو وہ کہے گا اب یہ دنیا کا تقاضا ہے، میں اتنے نیک کام کرتا ہوں، اس کے بغیر میں چل ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات آگے کر دے گا۔ یہی معاملہ
جب اس وقت کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو جو تم تجارت کر رہے ہو، جو تم یہاں پہ تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے جو تم بزنس کرتے ہو، ان کے ذریعے سے جو مفاد کماتے ہو، یہ جو ساری تم چیریٹیز لے رہے ہو، یہ سارا تمہارا کاروباری زندگی چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. وہ تو اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سٹاپ. دیکھو اب یہاں پہ نا ہم یہ ایک امیجنری بات چیت کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں. یعنی ایسی کوئی کنورسیشن ہوئی نہیں، میں آپ کو ایک امیجنری کنورسیشن بتا رہا ہوں. تم 5 نمازیں پڑھنے کو کہتے ہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تم 30 روزے رکھنے کو کہتے ہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تم چیریٹی دینے کو کہتے ہو ہم تو پہلی بڑی چیریٹی دیتے ہیں. کہ عرب اس معاملے میں مشہور تھے، وہ اپنا اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے اپنی مہمان نوازی کے لیے. تم عمرہ حج کرنے کو کہتے ہو، وہ تم پہلی کر رہے ہیں، ہمارا تو اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ بتا رہے ہو نا کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا، یہ ہمیں نہ بتاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور اب یہاں پہ رک جائیں اور اب دیکھیں جو ایک دینی عالم جب کھڑا ہو کے یہ باتیں بتاتا ہے تو اس کو کیا بتایا جاتا ہے؟ او تم امام ہو، او تم مولوی ہو، تم نمازیں پڑھاؤ، تم قرآن پڑھاؤ، فقہ بتاؤ، ہمیں یہ نہ بتاؤ دنیا کیسے چلانی ہے. ہم باپ از ناٹ اے گڈ ورڈ، لیکن ہم یہاں کے کرتا دھرتا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا دنیا کیسے چلانی ہے. اور پھر جب یہی معاملہ آپ اس وقت فٹ کریں تو اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ، اب یہاں پر نا ایک اور چیز کو ایڈ کریں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ لے کے گئے، 7واں آسمان دکھائے، جنت دکھائی، جہنم دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں جو میرے آپ کے لیے غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہم سے کتنا 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 اونچا اور بلند ہوگا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی جس کا تذکرہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں سنتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی طرف بلاتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یعنی کہ اگر ہم اپنی بات کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی صحیح کام کرنے کی دعوت دیں، ہم انہیں بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس سے نقصان اٹھاؤ گے، وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابا جی تو ہمیں خوش دیکھنے نہیں چاہتے، یہ چاہتی نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی خوشی آئے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے بچہ آج گو کہ اسے شاید خوشی مل جائے لیکن لانگ رن میں نقصان اٹھائے گا. ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم دیکھ دیکھ کے کڑتے ہیں. اب ایک نبی جو ہوتا ہے، ہمارے معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ جب اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جن میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام یا رسول اللہ بننے سے پہلے ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، ایک دم بدل گئے، ان پہ کیا شاق گزرتا ہوگا، کیا تکلیف سے گزرتے ہوں گے. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے قرآن کی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے اتنا لمبا بیان کر دیا، اس پورے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں جو ہے بلا وجہ کی میخ نکال رہے ہیں، کیلیں نکال رہے ہیں، بلا وجہ کے اعتراضات کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کش ہو جائے. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ تم ان کو پلٹ کے بری بات بولو. تو یہ بھی ایک دین کے دائی کا اصول ہوگا کہ وہ جبھی بھی دین کی بات پیش کرے گا تو اپنے ذہن میں یہ رکھے میرا مذاق اڑایا جائے گا. لوگ مجھے چھوٹا بھی کہیں گے، جھوٹا بھی کہیں گے، لوگ مجھے فضول باتیں بھی کہیں گے، میرے ماں باپ کے بارے میں بھی کہیں گے، میرے کام کے بارے میں بھی کہیں گے، میرے بچوں کے بارے میں بھی کہیں گے، میرے سب کچھ ہوگا. نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اور اس میں ایک لوگ اور انکلوڈ ہوں گے معنی کے اعتبار سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب انہیں دین کی بات پیش کرتے ہیں نا تو وہ بلا وجہ بال کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ایسے ہوگا تو کیا ہوگا، ویسے ہوگا تو. او اللہ کے بندے کیوں دین اپنے لیے مشکل کرتے ہو؟ ایسے بھی جو لوگ ہیں نا ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے بلا وجہ جو ہے نا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے کی بجائے آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن جنرل اس میں یہ بھی ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اب دیکھیں یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کے بعد کہ ان سے آپ کنارے کش اختیار ہو جاؤ پھر اس کے بعد لعنت ڈالو ان پر، پیچھے ہو جاؤ. نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں چل جائے. ڈونٹ گیو اپ، آپ اپنی ہوپ نہیں چھوڑنی، امید نہیں چھوڑنی. جو مناسب موقع آپ کو لگے، میں لفظ مناسب استعمال کر رہا ہوں، جو مناسب موقع آپ کو لگے کسی بھی شخص کو دین کی طرف بلانے کا، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں مناسب موقع یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص جب برائی کر رہا ہو تو آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اس کے بعد 10 لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ تو آپ نے اس کے سر پہ سیدھا ہتھوڑا مارا نا، یہ تو ویسے کہتا ہے ڈانگ مارنے والے حساب کے برابر ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی جو بھی دعوت لوگوں کو دینی ہے اس کا موقع محل دیکھ کے اور مناسب وقت اختیار کریں. بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے لگ جائیں تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اور جو بھی ممکنہ طریقہ ہو آپ ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے.
ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ایک انسان بات کرنا شروع کرتا ہے, ہم لوگ اس بات میں ایسے الجھ جاتے ہیں یا اس کی بات میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اپنی سپیریورٹی دکھانا نہیں ہے, میرا یہاں بات کرنے کا مقصد یہ نہیں بتانا کہ میں تمہارے سے بہتر ہوں, نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا اگر آپ کو شیطان بھلا دے کہ آپ ان کے پاس سے اٹھ جاؤ, یہ جو بات کر رہے ہیں غلط ہیں, تو کیا کرو آپ, فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں, ایسی غلط مجلسیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پر نہ جائیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن اگر آپ وہاں پر, اب یہ چیز ہماری سمجھنے والی ہے, اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کو چپ کروا سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی جو بات ہے اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں موقع محل کے مطابق, پھر آپ کر سکتے ہیں. مثلا ہم ایک مثال دیتے ہیں, مثلا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر کوئی 5-7 قادیانی آ جاتے ہیں. اب وہ اگر یہاں پہ آگے فتنہ پھیلائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ ان کا منہ بند کروائیں گے, یا جسے ہم لوگ اردو کے محاورے کے طور پہ کہتے ہیں پھر آپ کا منہ توڑیں گے, پھر آپ منہ بند کروائیں گے, پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ تم جھوٹے ہو, کافر ہو, کذاب ہو. وہ ضروری ہے. یا اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں, تو آپ وہ بھی کریں گے. بہرحال یہ اب ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, نہیں جذباتی نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا. ایسا نہ ہو کہ آپ بجائے فائدہ کرنے کے اپنا بھی نقصان کرتے ہو, دین کا بھی نقصان کرتے ہیں. بہرحال جہاں پر ایسی بات ہو رہی ہے احتجاجاً واک آؤٹ کر جائیں. تبلیغ اور دعوت کے لیے ضروری ہو تو دوبارہ ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان یہ کر سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں. ولکن ذکر لعلکم یتقون, لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ تقوی اختیار کریں. اجتناب اور علیحدگی کے باوجود واعظ و نصیحت اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جتنی آپ کی مقدار ہے, جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے وہ کرتے رہنا ہے. آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کے جواب دہ ہوں گے کہ میرے سامنے کام ہو رہا تھا اور میرے اندر اتنی استطاعت تھی یا نہیں تھی. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا, یہ بھی بڑا ضروری ہے, یعنی تھوڑی سی سخت بات ہے لیکن ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ خوشیوں کے موقع پر بہت سارے ایسے کام کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں جو دین کے منافی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جو دوسرے رشتہ دار یا جاننے والے ہوتے ہیں بجائے ان کو نصیحت کرنے کے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. ایسے موقعوں پر آپ کوشش کریں کہ ایسے انسان کو واضح و نصیحت کے ذریعے سمجھائیں کہ اللہ کے بندے تم اس خوشی کے موقع پر جو فلانا ڈمانا کام کر رہے ہو یہ اللہ اور اس کے دین کے حکم کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشی کے موقع پر بچیوں نے گانے بھی گائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی دوسری چیزیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم ایسی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو دین کے منافی ہوتی ہیں. ہم ایسوں کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے. ہم ایسی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دین کا غلط امپریشن جاتا ہے. یہ ہر وہ شخص جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرے اپنی وسعت کے مطابق. دیکھیں ایک نا میں یہاں پہ ایک اور چیز واضح کروں. عموماً لوگ کہیں گے امام صاحب آپ کا کام ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ واللہ میں کرتا ہوں. جتنی میرے اندر پہنچ ہے, جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں میں کرتا ہوں. لیکن معاملہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جب بھی کسی کو ایسی بات, کچھ نصیحت یا واعظ یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ کرتا ہوں, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو مولوی ہے, اس کا تو کام ہی ہے. یہ بہت بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے کہ لوگ بجائے یہ کہنے کے کہ یہ مسلمان کا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں مولوی ہے, اس کو مسجد میں رکھا اس لیے ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ تنقید کرے یا جو ہے نا ایسی باتیں کرے. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. یہ سب کے لیے ضروری ہے, یعنی یہ سب کے لیے, یہ جتنا میرا فریضہ ہے نا یہ اس سے بڑھ کر آپ کا فریضہ ہے, کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ لوگوں کو مجھ سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بہرحال تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں وَذَرْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ان کو, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. دین کو کھیل اور تماشا بنائے نا, یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی اکڑ میں اور اپنے تکبر میں جو نا حد کو پہنچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو ایک عام انسان ہوتا ہے نا, وہ عموماً دین پر اگر عمل نہیں کرتا نا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں نا یہ ایک چیز فٹ ہوتی ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں نا یہ صحیح نہیں ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے, ABCD کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں, وہ شخص جس کے پاس ذرا نا دنیاوی ذرائع زیادہ ہوں, جب آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں نا جو اس کے دینی نظریات کے مخالف ہے, پھر یہ والا پرابلم ہو جاتا ہے. وہ اپنی سپیریورٹی ظاہر کرنے کے لیے دین کے معاملے میں بھی غلط بات کرنے کی, یعنی غلط بات کرنے سے پیچھے نہیں رہتے, اور صرف یہاں تک نہیں رکتے, اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کریں گے جو دین کے مخالف ہوگا, یہ بتانے کے لیے کہ چلو کر لیا ہم نے, کیا کر سکتے ہو, ہمارا کیا جو ہے نا تم ہمارے بگاڑ سکتے ہو. معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی خوفناک ہے. ہمیں اپنی
اپنے آپ کو اینالائز کرنا چلے، اپنا اینالائز کرتے رہنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ بھی ان میں شامل ہوگا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ اگر جس کسی کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا استہزاء کیا جا رہا ہے، وہ بے شرم اور بے غیرت انسان ہے، اور میں وہاں مزے لینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں بھی اتنا ہی گنہگار ہوں جتنا وہ شخص ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ایسا عذر ہو جو واقعی میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ اللہ میری مجبوری تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال، اللہ جانتا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے جی؟ دنیا کا دھوکہ ہے آپ کا مال، آپ کی جائیدادیں۔ جب انسان کا مقصد حیات یہ بن جائے، اس کی زندگی سے حرام اور حلال کے فرق نکلتا جاتا ہے۔ اور اللہ، اگر آپ قرآن کا اگر آپ ایک جنرل انداز دیکھیں نا تبلیغ کرنے کا، بتانے کا، تو توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جو سب سے زیادہ نقطہ ہے نا، قرآن یہی واضح کرتا رہا کہ دیکھو اس دنیا میں مت اپنے آپ کو غرق کر دینا، اس دنیا میں مت مبتلا ہو جانا، اپنی زندگی کا مقصد مت بھول جانا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بڑا جو ٹریپ ہے نا شیطان کا، جو ظلم ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو حرام میں مبتلا کرنے کے بعد شیطان اس معاملے میں لگا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے جو نا $50,000 فراڈ اور چیٹنگ سے کمائے نا، اس میں سے جو ہے نا $2,000 تم وہ دے دو، چیریٹی دے دو، تو یہ باقی بھی پاک ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے، یہ جو ہے نا یہ فلسفہ، یہ فارمولا، یہ اللہ عالم کہاں سے آیا ہے کہ انسان حرام کمانے کے بعد سمجھتا ہے اگر میں اس میں سے زکوٰۃ دے دوں گا، اس میں صدقہ دے دوں گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ حرام کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حرام کے پیسوں سے کیا ہوا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کے پیسوں سے زکوٰۃ دیتا ہے، مال دیتا ہے، صدقہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں۔ اب دنیا کی جب انسان کی ساری توجہ دنیا پہ چلے جائے نا، تو یہ اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اوپر سے ظلم کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ظلم تو نہیں کہنا چاہیے، اوپر سے ایک اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے قرآن اور حدیث کی، قرآن اور سنت کی ویلیو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان حرام کماتا ہے، انسان ویسا ہی حرام بن جاتا ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں، جو آپ بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بچے آپ کو لا کے جو ہے نا سامنے کر کے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کھلایا تھا، یہ دیکھیں 20-25 سال بعد نا ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حلال کھلایا تھا تو حلال والے کام کرنے کھڑے ہیں، حرام کھلایا تھا تو حرام والے کام کر کے کھڑے ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، آپ تذکیر کیجئے اسی کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے جی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے، قرآن کے بغیر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ آپ احادیث پڑھ لیں، آپ فضائل کے انبار لگا دیں، آپ حدیث پڑھ لیں، آپ عابد بن جائیں، نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعا پڑھیں، ہر قسم کی نماز پڑھیں، آپ عابد بن سکتے ہیں۔ عابد کا مطلب بہت عبادت گزار بن سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں قرآن کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بلکہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ جو شخص قرآن کے بغیر دینی بنتا ہے نا، وہ دینی بننے کے بجائے دینی پولیس کا کردار زیادہ ادا کرتا ہے۔ تم نے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم نے کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تم سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم پیچھے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ ایسے کیوں اٹھاتے ہو؟ تم سارا جھگڑا اس پر ہے۔ جھگڑا تو نہیں کہنا چاہیے، ساری دعوت اس کی رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ معاملہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تذکیر کیجئے اسی کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ ہم بات سمجھیں گے کہ اپنی تذکیر کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے قرآن کو بغیر سمجھے اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب مل جائے گا، ثواب سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ہدایت قرآن کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نہیں ملے گی۔ جب تک قرآن کا فلسفہ نہیں سمجھیں گے، قرآن کی اپروچ نہیں سمجھیں گے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے نہیں سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کس طرح استعمال کیا نہیں سمجھیں گے، ہمارے سامنے یہ جو تذکیر والا پہلو ہے یہ کبھی بھی واضح نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبصل نفس بما کسبت، مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، یعنی کہ آپ تذکیر کیجئے اسے قرآن کے ذریعے سے،
ان تبصلا نفس بما کسبت، مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے ذریعے یا اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، یعنی کہ اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پھنسے گا. ہمیں وہ سب کو پتہ ہے، مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ نام لے. کسی نے سوال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی. وہ رسول جو گناہوں سے پاک، غلطیوں سے پاک، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ لے کے گئے، جنت دکھائی، جہنم دکھایا، معاملات دکھائے، وہ رسول کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بعد جنت میں جا سکتا. میری اور آپ کی کیا اوقات، میری اور آپ کی کیا اوقات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک اور بات بتا دی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ناکام ہوں گے تو اپنی بدعمالیوں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے. اگر ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، اپنے تئیں جتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نیک کام کرنے کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن رہے ہیں، لیکن حرام کرتے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے. پھر اس دنیا میں مل جائے گا جو آپ نے نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے کے فارغ کر دے گا. جو آپ نے نیکی کیا اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں دے دے گا، مال کی صورت میں دے دے گا، گھر کی صورت میں دے دے گا، پیسوں کی صورت میں دے دے گا، عزت کی صورت میں دے دے گا. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کارساز اور کوئی بھی سفارشی. ہم یہاں پر نا ایک چیز اور کریں گے تذکیر کے معاملے میں، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ہم لوگ نا دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک میرا یہ جسم ہے اور دوسرے میرے جسم کے اندر ایک روح ہے. میرا جسم جب میں مر جاتا ہوں، میرے جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے تو میرا جسم ناکارہ، میرا جسم کسی کام کا نہیں، ہم اس زمین میں واپس چلے جاتا ہے، کیونکہ اس زمین سے بنا ہوا نا. ہمیں جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پرووائڈ کیا ہے، بارش ہوتی ہے، کھانا پینا، سبزیاں، فروٹ، پھل وغیرہ وغیرہ سب زمین سے مل جاتا ہے. میری روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، میری روح میں اللہ کی پہچان ہے، میری روح میں اس کلام کی پہچان ہے. جب ہم تذکیر کرتے ہیں کسی کو اس قرآن کے ذریعے سے تو وہ قرآن آپ کی روح پر اثر انداز ہو کر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، آپ کے اندر کا شعور بیدار کرتا ہے. یہ ہے قرآن سے تذکیر کا نتیجہ. اگر یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، انسان کوشش کر رہا ہے، انسان تبلیغ کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے، لیکن قرآن اس میں سے مسنگ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو میری روح کو اللہ سے جوڑتا ہے، تو وہی مسنگ ہو رہی ہے ساری چیز. تو ہمیں اپنے تئیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قرآن سناتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آئے کرتے رہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے جاننے والوں کے لیے بھی. اور جو یہ بات نہیں مانتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی. ایک شخص حق کی تلاش کی کوشش نہیں کرتا، حق اس کے سامنے آئے آنکھیں بند کر لیتا ہے، دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے. دین اس کے لیے سارا جو ہے وہ بس 2-4 نمازیں پڑھ لیتا، روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، یہی رہ گیا ہے، دنیاوی معاملات میں دین سے فارغ ہے. اب آپ بتائیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے سکتے ہیں اس کی سفارش کرنے کی؟ کوشش ہی نہیں کر رہے، اپنی زندگی میں آپ آگے بڑھ ہی نہیں رہے، دین کے لیے کام ہی نہیں کر رہے. کوئی شرابی، زانی، چور، ڈاکو، حرام خور، غبن کرنے والا، اس کا کیا نقطہ نظر ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آگے یہ کنسیپٹ آ گیا نا کہ ہم امت میں سے تو فارغ ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. یہی پرابلم تھی پہلے اہل کتاب کے ساتھ. وہ بھی یہی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اور وہ گنتی کے چند دن بھی کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ آگے نا باتیں نہ کر سکیں. چلو اللہ تعالیٰ کہے گا تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھر نا تھوڑا سا دے دیتے ہیں ان کو بھی عذاب، تاکہ دوسرے لوگ کہیں گے اچھا اچھا یہ بھی جنت میں گئے. آج مسلمان کا بھی یہ حال ہو گیا. کوئی شرم، کوئی حیا، دین کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، حرام کے معاملے کا کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ ہوتا یہ کہ الٹا حرام کے فتوے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ فلاں امام صاحب کا فتویٰ ہے، وہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، وہ فلاں، اللہ دے ہو بندے ہو، تم نے ان کی قبر میں جانا ہے. خود کوشش کریں. دیکھیں ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک بہت بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا وہ معاملہ جو ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہتے نا، اس کے لیے ہم دوسروں کا کندھا استعمال کرتے ہیں. میں نے پڑھا ہے فلاں امام کا یہ فتویٰ، میں نے پڑھا ہے فلاں مفتی کا یہ فتویٰ، میں نے پڑھا ہے. اللہ کے بندو، کیا اس مفتی کے باقی فتوے بھی تم مانتے ہو جو حلال اور حرام کے متعلق ہے؟ سمپل. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں جتنے دنیا فہم بنتے ہیں، اگر اسی حساب سے دین کے معاملے میں دین فہم نہیں بنے گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی کوئی ایکسکیوز، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ دنیا کمانے کے لیے تمہیں سارے گر پتہ تھے، دین جب آتا ہے تم کہتے ہیں میں نے فلانے مولوی کے سن لیا، فلانے مولوی کے سن لیا. بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْدِلْ کل عدل، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، پہلے تو وہاں پہ کوئی فدیہ ہوگا نہیں، لیکن فرض کریں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی نیکیاں، میرا بڑی کام ہے،
میں فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آل اولاد میں سے ہوں، یا میں نبیوں کی آل اولاد میں، یا فلانا ہوں یا ڈھمانا ہوں، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کریڈٹ وریڈٹ کوئی سونا چاندی دے کے جو ہے نا وہ کام ہو جائے، لا یؤخذ منہا، تو وہ بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی نعوذ باللہ اللہ کو رشوت دینے کی بات کرتے ہو. اللہ کے سامنے تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا تو چھوٹ جاؤں گا، میں کچھ لے دے کے چھوٹ جاؤں گا. دیکھیں سزا سے بچنے کی نا ممکنہ 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی ایسا حمایتی اٹھ کھڑا ہو جو سزا دینے والے پر اثر انداز ہو سکے نا، اللہ تعالیٰ پہ کوئی اثر انداز ہو سکے. امپاسبل، نعوذ باللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ پہ کون جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی سزا دینے والے کا مقرب ہو اور وہ اس کی سفارش کرے تاکہ اسے معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ بھی پاسبل نہیں. تیسری صورت ایک ہی رہ جاتی ہے جو دنیا میں چلتی ہے، یہ 2 کے علاوہ دنیا میں چلتی ہے، کہ کچھ دے دلا کے جو ہے نا معاملہ ختم کر لیا جائے. تینوں صورتیں ناممکن. بے شرمی کرو گے، بے غیرتی کرو گے، حرام خوری کرو گے، جو بھی معاملہ حرام کا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے، سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ یہ کہ انسان توبہ کر کے ملے، اللہ ایک انسان توبہ کر کے، توبہ کے دروازہ کھلا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضول باتیں، دین کے بارے میں فضول باتیں، قرآن کے بارے میں فضول باتیں، یعنی کہ یہ لوگ اس مرحلے پر، اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں لگ رہی تھی، یا ان چیزوں کے بغیر شاید واپسی ممکن نہ ہوتی. تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رشوت دے دو گے، کچھ دے دلا کے چھوٹ جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. شیطان انسان کو اس کے اعمال اتنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اتنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو کہتا ہے دیکھو تم اتنے نیک کام کر لو، یہ برا کام کر لے تو کیا بھائی، تم نے مسجد نہیں بنائی، تم نے ہاسپٹل نہیں بنایا. یہ خاص طور پر پتہ ہے کن کے لیے ہوتا ہے؟ خاص طور پر ان کے لیے جو ہے نیک کام زیادہ کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے انہوں نے پڑھو، انہیں پہلے دباؤ، کیونکہ یہ تو پہلے نیک کام بہت کرتے ہیں. جب تک ان کی نیت گندی یا خراب نہیں ہوگی نا، اب تک تو فائدہ نہیں ہوگا. میں پہلی بات دیکھ، شیطان کو نا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے گھر ہیں، آپ کیا کمانے کے، شیطان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. شیطان کا پورے کا پورا کل کا کل بڑے سے بڑا شیطان کا گول یہ ہے کہ یہ بندہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو ہے نا اختتام جہنم میں ہونا چاہیے. شیطان نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ گرفتار جو ہے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، یعنی اتنا سمجھانے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آتی ہے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا ہوگا پانی پینے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت جہنم کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملات کر رہے ہیں یہ صرف ایک اس کی ایک اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا ہائی لائٹ بتا رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی بداش میں. ایڈوائس ہے کہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. تمہارے سامنے موقع تھا، تمہیں زندگی دی گئی، تمہارے پاس وسائل تھے، عقل تھی، تمہارے پاس مواقع تھے، کیا کیا. ایک پاکستان میں ریڈی پہ کھڑے ہو کے پھل فروٹ بیچنے والا جو بیچارہ ہو سکتا ہے کہ صبح 7 بجے کھڑا ہوتا ہو، شام کو 7 بجے اپنے نا پھل فروٹ بیچ کے فارغ ہوتا ہو، اس کی اور آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ کے سامنے احتساب میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ اس کے پاس نہیں. کہ یہاں پہ رہتے ہوئی ایک بندہ جو لیبر ہے جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے بیچارہ کسی چکن فیکٹری میں کہیں پر، اس کے اور میرے آپ کے احتساب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یہاں پر خاص طور پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا کہ وہ اپنے کرتوتوں کے پاداش میں کھولتا ہوا پانی، دردناک عذاب، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دین صرف مسجد کی حد تک ہے، صرف عبادات کی حد تک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنے کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک نہیں ہے. بولے یہ اتنا خوفناک اور اتنا امپورٹنٹ معاملہ نا کہ میں اس پہ جتنی بھی بات کروں گا، انسان کفر میں مبتلا ہی تب ہوتا ہے جب وہ دنیا میں مبتلا ہو جائے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ دنیا میں آپ خود سوچیں کہ اس کے علاوہ کفر میں مبتلا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا چاہتا ہے، اور عموماً اس قربت کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بزنس سے چل رہا، میرا فلانی چیز بیمار ہے یا میں بیمار ہوں. اب وہ شیطان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو تم نے ہونا ہی ہونا، لیکن یہ جو دنیاوی اسباب ہیں جب تک ان کا استعمال نہیں کرو گے کیسے ہوگے. اور پھر ان دنیاوی اسباب میں انسان کو جانا وہ گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو فلانا کام کر لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا حرام ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے؟ تو نے پڑھا نہیں ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ ایسے کر کے انسان کو دنیا کی زیب و زینت دکھا کر، خوبصورتی دکھا کر دنیا کو جنت بنا کے پیش کرتا ہے، اور انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس کفر میں مبتلا کرنے میں انسان کا جو دین ہوتا ہے اس کو اس کے بالکل بیک اینڈ پہ لے جاتا ہے، بالکل بیک اینڈ پہ لے جاتا ہے. تو ہم اپنی بات کو یہیں تک رکھیں گے. بات اس پہ بہت کی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر غلطی تھی، کوتاہی تھی تو میری کمزوری تھی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھی
کریکشن فرمائیں انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.